جی پروفیسر رؤف، آپ کی طرف آتا ہوں. سوال وہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے؟ ابھی تک جو ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ نے ان کی بات سنی، یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا رول ختم ہونا چاہیے. میر صاحب نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، مساق جمہوریت پہ ہی عمل کر لیں، اور ان پارٹیوں کے جو اپنے پچھلے منشور ہیں انہی پر اگر عمل کر لیں تو بات آگے جا سکتی ہے. منصور کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم مقامی حکومتیں نہیں لاتے، لوگوں کو پالیٹکس میں انوالو نہیں کرتے، بات نہیں بنتی. آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں تو شامی صاحب نے، منصور نے، میر صاحب نے کہہ دی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے اور جس کی طرف بہت بڑی توجہ ہونی چاہیے، وہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے. اس وقت اربوں ڈالرز چاہیے ملک کے قرضے واپس کرنے کے لیے، اس وقت اربوں ڈالر چاہیے ملک کا نظام چلانے کے لیے. اور یعنی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ آپ آرمی چیف کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ جا کے عرب ملکوں میں دوبارہ بھیک کا کشکول لے کے جائے اور ڈالر مانگنے کے لیے وہ منتیں کرے، ترلے کرے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آرمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہائیبرڈ نظام چلتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. اس ہائیبرڈ نظام سے جان چھڑانا میرے خیال میں بڑا آسان نہیں. کیا کریں بڑا، آپ بھی تو سوچتے ہو گھر میں بیٹھ کے کہ یار اس نظام کو تبدیل کرے. اپنا ادھر یہ دوست جو بیٹھے ہیں، منصور بھی سوچتا ہے، میمل بھی سوچتی ہے، سجاد میر صاحب ہے، برلاس بیٹھا ہوا ہے، سوچتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ سے میں مشورہ کروں، میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، آپ کو میں بلاتا ہوں کھانے کی دعوت پہ کہ آئیے میرے ساتھ ایک کھانا کھائیں، تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے کہ میں اپنے منشور میں کن چیزوں کو شامل کروں؟ میں تو جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چیزیں ہیں ہی، یعنی آپ کو انٹرفیرنس اداروں کی بند کرنی چاہیے، یہ تو ہے ہی موجود. لیکن سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت ہے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی حل ہونا چاہیے. اس کے لیے تمام اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے کہ جس میں یہ کسی بھی لمحے ڈیفالٹ کر سکتا. ڈیفالٹ کرے گا تو کیا بنے گا؟ آپ یہ دیکھو کہ اگلے سال کے اینڈ تک میرے حساب سے تقریباً شاید 23 ارب ڈالر ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ اب یہ دیکھو ورلڈ بینک کی ابھی حالیہ رپورٹ ایک جو آئی ہے، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے جو کسی پارٹی کے منشور میں ہمیں. پروفیسر صاحب یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم کریں کیا؟ مطلب مجھے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہ جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو معاشی میری بدحالی ہے، اس میں کیسے قابو پاؤں؟ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے اس کا سلوشن سوچنا چاہیے. اس کو آپ چاہے میثاق معیشت کا نام لے لیں، چاہے کسی بھی چیز کا نام دے دیں، لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. بہت ہو گیا، بہت بگڑ گیا نظام، اور مطلب یہ چلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جو چھوٹی خامی ہے جس کی طرف میں ابھی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ یہ دیکھو کہ اس ایک ایک صوبے میں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آپ کے ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ملک کے نوجوان جن کے اوپر آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ چل کے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، ان میں 50-60% ایسے ہیں جن کی ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی سوچ سکیں، کوئی کام کر سکیں. پروفیسر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم جو رول ہے ایک خاص طاقتور ادارے کا، اس کو کم کریں. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشی مسائل کو اثر نو دیکھنا ہوگا، ان کے لیے حل تلاش کریں گے. اور تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی. یہی ابھی تک آپ نے تجاویز دی ہیں. اب تک میں عمل جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں صحت کی بات کی گئی، تعلیم، معاشیات اور منشوروں پہ عمل نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور غربت کے خاتمے کی بات کی. اور اس نے مظہر نے ایک نیا پوائنٹ ہمیں ریز کر کے دیا ہے، وہ ویری امپورٹنٹ، وہ زراعت سے متعلق ہے کہ ہم اپنی زراعت کے سیکٹر کو کیوں امپروو کریں. آپ کیا تجویز دیتی ہو؟ دیکھیے افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت ہمارا جو یوتھ ہے وہ اتنا ڈسلوژنڈ ہے، یا وہ غصے میں ہے، یا وہ فرسٹریٹڈ ہے. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ واقعی معیشت ہے. وہ ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے، نوکری نہیں ملتی. ایک یہ جو رچ پور گیپ ہے یہ بھی، اور پھر اتنی جو مہنگائی ہے. اچھا، اس کے اندر بھی جو مسئلے ہیں وہ ایکچولی آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس چیز کو ایک طریقے سے کچھ حد تک حل کر سکتی ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف ہمیں کیا بار بار کہتا ہے کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں.
ٹیکس نیٹ کے اندر انکریز کریں. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جن کو آپ ٹیکس کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے, تنخواہ دار طبقے کو ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس کر دیتے ہیں نا, انہیں کا بڑھائی جاتے ہیں, یا کوئی انڈسٹریلسٹ بزنس مین لے لیتا ہے نا. یہاں پر ریئل اسٹیٹ یعنی پراپرٹی ٹائکونز یہ سارے جو ہیں, ان کو ریئل اسٹیٹ کو کوئی نہیں ٹیکس کیا جاتا اس طریقے سے. پھر ایگریکلچرل ٹیکس جو ہے اس کو بھی نہیں کیا جاتا. جو بگ لینڈ لارڈز ہے, ظاہری بات ہے میں اسمال فارمرز کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایک ایگریکلچر کو اگر آپ نے ٹیکس کرنا ہے, کتنے ایکڑ تک آپ پروڈیوس کرتی ہو؟ لیکن میں کیسے اس پہ آ رہی ہوں, میں صرف یہ تیسرا بھی بتا دوں کہ تیسرا جو ریٹیلرز, آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر جب بھی تاجروں کو, کیونکہ ایک مخصوص پارٹی PMLN کے جو ہیں وہ بہت زیادہ تاجر جو ہیں وہ ان کے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹ آ گئی تھے جب ریٹیلرز کو ٹیکس کرنا تھا تو کہ مفتاح پلیز لک انٹو اٹ, مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی تھی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے افتخار صاحب کہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کے بڑے لینڈ لارڈز ہیں نا جتنے, وہ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان ساری جماعتوں میں اکراس دا بورڈ, اور وہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لاگو ہونے دیں گے. وہ ان کو یہی ہوگا کہ اگر کرنا ہے تو چھوٹے کو فلانے کو اس طرح کرو. اچھا, جو تاجروں کی بات ہے آپ نے, اور ریئل اسٹیٹ والے بھی, جو پراپرٹی ٹائکونز بھی, میں ان کی بات کروں, آپ نے یہ جو منصور نے بھی بات کی کہ عام بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. MPA کا الیکشن لڑنے نا آج کے دور میں تو 5 سے 6 کروڑ روپیہ لگے گا آرام سے. MNA کا میں وہی بتانے لگی, اور آپ نے MNA کا لڑنا ہے 10 لاکھ. ان کی جو فنڈنگ ہے نا, جو کیش میں آتی ہے پراپرٹی ٹائکون سے, جو آتی ہے ریٹیلر سے, جو آتی ہے دوسرے سیکٹر سے, جو بھی دے رہے ہیں وہ ان ساری جماعتوں کو دیتے ہیں. ان ساری جماعتوں میں بیٹھے ہیں, میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی لائیں. اگر انہوں نے عوام کے مسئلے حل کرنے, جب تک یہ ٹیکس نیٹ نہیں نہ بڑھائیں گے اور ان سیکٹرز کو یہ ٹیکس نہیں کریں گے, ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے, ہماری معیشت میں امپروومنٹ ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ آپ نے سارا رولنگ ایلیٹ. آپ کیا کہیں گے سر؟ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم آبادی کی بات کر رہے ہیں کہ میں خود یہ کہنا چاہتا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پر کوئی ہم گفتگو بھی نہیں کرتے. ایوب خان کے زمانے کے بعد ڈرتے ہیں, پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ ہم تجزیہ کرتے ہیں بڑے آرام سے, ہمارا ماہرین کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اتنے سال سے اتنے سال کی عمر تک دنیا میں سب سے بڑی ہے, اور ہم ترقی کی بھائی انٹرینڈ نسل بیٹھی ہوئی ہے. آپ ان کو اس کو سکھا نہیں سکتے, پڑھا نہیں سکتے, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے. کچھ آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کو کیسے لے کے جانا ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ان کے وعدے بالکل سب ہم نے پن پوائنٹ کر دیے. روٹی کپڑا مکان کے بعد تعلیم اور صحت ہے, اور یہ ہم نے ٹھیک پن پوائنٹ کر دیے. لیکن کیا ہے, یہ کون حاصل کرے گا؟ وہ پہلے تو ہم دعوے تو روز, میں نے جیسے کہا نئے دعوے کرتے ہیں. میں نے آسان سی بات کر دی جان چھڑانے کی, لیجسلیٹ کر دے, لیکن لیجسلیٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پہلے اپنی جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ٹھیک کریں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو جمہوری بنائیں عام لفظوں میں. سر یہ جو آپ سیاسی جماعتوں کو جمہوری میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ان کی تشکیلیں نہ کریں. سر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں یونین کونسل کے لیول پہ اپنی رجسٹریشن کریں, بالکل کریں, ممبرشپ کریں, لوگوں کو انوائٹ کریں. 18ویں ترمیم کو مقدس بنا لیا آپ نے, لیکن 18ویں ترمیم کا جو سیکنڈ فیز تھا کہ مزید ڈیولوشن ہوگی, بلدیاتی سطح پہ جائے گی, وہ آپ اس کے پاس ہی پٹکتے. دیکھیں, جب پارٹیوں کی تشکیل جمہوری بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب الیکشن نہیں لڑ سکتا, یہ ٹھیک کہہ رہا منصور, غریب آدمی الیکشن لڑانا, اس پیسے پر لڑنا جو پیسے مقرر کی ہے الیکشن کمیشن نے, ممکن نہیں ہے, نہیں, پاسبل نہیں. تو اس لیے جھوٹ بولنے کے بجائے ہم سیدھا کریں کہ الیکشن لڑنا جو ہے پارٹیوں کا کام ہو جائے, یہ پروفیسر, تاکہ وہ فنڈ کریں. آپ یہ دیکھو, صورتحال یہ ہے آبادی کے حوالے سے, ایک دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک شاعری شروع کرنا چاہ رہے ہو؟ عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے, جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے. تو یہ تو مطلب ہے. اور ایک اور ہے, اس کا پہلا مصرع میں بھول گیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ 10-12 بچوں کے بعد صورتحال اکبر الآبادی کا ہے. وہ کہتے ہیں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہاں بچوں کی ماں شوہر کی ماں معلوم ہوتی ہے. تو یہ دونوں حوالے سے ذرا دیکھا جائے تو میاں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب بیوی جو ہے وہ میری ماں لگنی شروع ہو جائے گی تو پھر میرے اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی. آپ وہی بات کہہ رہے ہو جو شامی صاحب نے کہی کہ ہمیں آبادی ماں کا کیا بنے گا, دھرتی ماں کا کیا بنے گا. ہم بچے پیدا کر رہے ہیں 10 اسکولوں کے لیے, اور پیسے ہمارے پاس ایک اسکول کے بھی نہیں ہے. یہی آپ کہہ رہے ہو نا, ہمارے پاس ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے, ہمارے پاس ان کو تعلیم دینے کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں. ہماری پر کیپیٹا انکم محدود ہوتی جا رہی ہے.
کم ہوتی جا رہی ہے. غربت آپ کے جو ہو چکی ہے, میں ابھی گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا, روڈ ٹو الیکشن جو سما پہ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. شادرے کے علاقے میں بنڈالہ روڈ کے اوپر جہاں فیکٹریوں کے علاقے ہیں, مزدور کام کرتے ہیں, اب یقین کرو جس سے بات کرو وہ رو رہا ہے, لیکن جب اسے پتہ کرو کہ بچے کتنے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کثیر تعداد ہے بچوں کی. اچھا, ایک جو مدد صاحب نے بھی زراعت والی بات کی, اصل میں ادھر ہو کیا رہا ہے, میں نے پہلے بھی اس کی طرح ذرا اشارہ کیا تھا. یہ روڈا جیسے بڑے بڑے آتے ہیں پلان, گرین جو یعنی لینڈ ہوتا ہے ایگریکلچرل لینڈ, زبردستی اس کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں. حکومت کی طرح سے حکومت بھی ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت اس کو کس طرح ایڈورٹائز کر رہی تھی. بڑے بڑے اس میں لوگ سارے شامل ہوتے ہیں. یہ لاہور میں ہم سانس نہیں لے سکتے, آنکھیں ہماری پانی نکلا ہوتا ہے, گلے ہمارے خراب ہیں. آپ ماحولیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں صاحب یہ ایگریکلچر کی, انہوں نے زراعت کی بات کی نا, میں اس کے ساتھ ہی, یعنی اگر میرے پاس زرعی زمین ہے, میں کہوں گی وہ اچھا اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو, تو پیسے زیادہ آپ چاہتی ہو کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اور یہ پہلے تو تجویز آپ کی کیا ہے جی, کتنے پرسنٹ اور اجازت ہونی چاہیے, کہاں پہ اس کو ہم روک دیں, کوئی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا 5 سال کے لیے کوئی ایسی ہمیں ہائی رائز کی طرف نہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج ہمارا مسئلہ ہے نا, یہاں پر آئے نا 2022 میں فلڈز, کس وجہ سے, ہماری کاربن ایمیشنز تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم اگر خود بھی نہیں اس کے اوپر انوائرمنٹل اور اس ساری پالیسی بناتے, کلائمیٹ چینج کے اوپر پراپر پالیسی نہیں ہم بنائیں گے, اور ہم اپنی زرعی زمین کے اوپر کانکریٹ جنگلز بنا دیں گے, تو پھر جو ہے نا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا جی. میم آپ بات کر رہی تھی ماحولیات کی, تاکہ پھر میں ادھر جاؤں دوستوں. جی کلائمیٹ, میں تو ذرا ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں خواتین کے حقوق کے اوپر یہ ساری جماعتیں بات کرتی ہیں, لیکن جب خواتین کے اوپر اٹیک کرنے کے آتے ہیں نا اپنے اپوننٹ کی, تو آپ تجویز کیا کرتی ہو, اس میں یہی ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیے پولیٹیکل پارٹی, تو اصل میں اسٹک ٹو اٹ. دوسرا یہ مائنورٹی آن ویمنز رائٹس, آن مائنورٹی رائٹس, آن ہیٹ اسپیچ. جی آپ کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک بات, سرکاری اداروں کو ہم ڈسپوز آف کر دیں. نہیں دیکھیے بات سنیے, جب ہم بڑھانی نا اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, پیداوار بڑھانی ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ریگولیٹ کریں زمینوں کی, پراپرٹی ڈیلر کہاں, بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جو بڑے بڑے نام ٹائکون کے نام لے رہے ہیں, ان کو آپ اور ایونیوز دیں گے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف لگائیں گے, تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا. آئی ٹی میں آپ نے بندے ٹرین نہیں کیے ہوئے, آپ کہتے ہیں جی ہم انڈیا سے مقابلہ کریں گے, ہمارے $1 بلین آئیں, کہاں سے آئیں گے بھائی, آ کے بندے ٹرین نہیں ہیں, وہ انٹرپرینورشپ جانتے نہیں ہوتی کیا ہے, باہر سے اگر آپ نے بزنس لانا کیسے لانا ہے, یہ ساری باتیں آپ کو ٹرین کرنی پڑیں گی. آبادی کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ہمیں قابو کرنا پڑے گا. اور میں نے جو ایک بات ایک فکرے میں کہی تھی, دوبارہ کہتا ہوں, صوبوں کے درمیان آبادی کو زیادہ ڈکلیئر کرنے کا مقابلہ بھی جاری ہے. جی پروفیسر صاحب, وسائل کی تقسیم چونکہ اس کی بنیاد اس میں دیکھیے 2-3 باتیں مطلب جو شروع میں آ رہی تھی, یہ تو ہو گیا, مطلب ٹیکس کے نظام کی بات بھی ہو گئی کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو فارن پالیسی پہ کوئی بات نہیں کی, تو سو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. احتیاطاً. اچھا احتیاطاً نہیں چلے. اچھا, اب اس سے صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جب ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بجلی ان کو دینی ہے, گیس ہم کو پرووائڈ کرنی ہے, اور بہتر ریٹس پہ کرنی ہے, بیج اور کھاد نہیں مل رہا, گندم آپ نے کہتے ہیں مقابلہ نہیں مل رہا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت زیادہ ہے جو ایکسپورٹر کے لیے ضروری ہے, اور وہ یہ ہے تھوڑی سی ورسٹیلٹی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بھیڑ چال کی صورت میں کام ہو رہا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی ٹیکسٹائل ہماری باہر جا رہی ہے, تو سارا ملک جو اکانومی کے فیلڈ میں بھی ہمیں ریگولیشنز نئے لانے ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہو؟ بالکل کرنا پڑے گا. یہ محمل جو یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے بارے میں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ وہی ہونا چاہیے کہ یہ پاسپورٹ جو پاکستانی ہے یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہونا چاہیے, یہ ایک ہمارا بہت اچھا سٹینڈ ہے, اور یہ ہمارا کنسسٹنٹ ہے. اور دیکھیں ہمارا کشمیر کا کیس بھی, افتخار صاحب, ہم نے اس طرح کی حرکتیں, اگر ہم نے یہ کوئی چیز کر لی, یہ تو ویسے ہی ایک کرمنل بات ہے, اپارتھائڈ اسٹیٹ, ایک جینوسائڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے, آپ ان کو نہیں قبول کر سکتے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں ہمارا نہیں تھا, وہاں تک کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا, اپارٹھائڈ تھا نا جی. اصولی موقف یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے یا اس کے پاسپورٹ میں ہمارا ذکر نہیں ہے, تو یہ اصولی بات ہے, اس کو طے رہنا چاہیے. ویسے میرے خیال میں سیاسی جماعتیں ان کا بھی اس کے اوپر یہی ہے کہ وہ نہیں کریں گے. ایک اور چیز یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی بات فورن پالیسی کی جب ہوتی ہے نا, انڈیا کے ساتھ جب ہم نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں یا کوئی چیز, تو آگے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا, غدار. یہ جو غداری کے فتوے اور اس طرح کی چیزیں, کشمیر کا سودا کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے گی.